کربلا ایک درس گاہ ہے ہمارے لیے۔ یہ مارکا کیا بتلاتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن پڑھنا ہی کافی ہے، یا ہمارے لیے بس سنت ہی کافی ہے، اور آگے کچھ ایسا نہیں کہ جس پر زندگی کا سبق لیں۔ لیکن ایک بار کربلا کی طرف آؤ تو دیکھو گے اللہ کی مدد سے کہ کربلا ایک پوری درس گاہ ہے، ایک پوری درس گاہ ہے کربلا۔ کربلا کیا ایک جنگ تھی صرف کہ جس میں زخمی ہوئے، ظلم سہے، شہید ہوئے، لوٹے گئے؟ نہیں، کربلا کو جاننے کے لیے حق کی پاور کی ضرورت ہے۔ وہاں کوئی دو فوجیں نہیں تھی، ایک طرف فوج تھی پہلوانوں کی، سپاہیوں کی، عہدے والوں کی، بڑے بڑے عہدے والوں کی، تیر اندازوں کی، نیزے مارنے والوں کی، اور ایک طرف کنبہ تھا امام عالی مقام کا کہ جس میں بوڑھے بھی تھے کہ جن کی بینائی بھی اتنی نہ تھی، جوان بھی تھے کہ جن کی خوشیاں ان کی بہنوں اور ماؤں نے اب تک دیکھی نہ تھی، کم سن بچے بھی تھے کہ جو میدان میں جانے کو جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ان کے پیر بھی رکابوں تک نہیں جاتے تھے۔ جھولے میں علی اصغر بھی تھے کہ جن کی مسکراہٹ دیکھ کے ان کی ماں مسکرایا۔ بردار تھے، اور ایک طرف باطل اور شر کے پیروکار ظالم یزیدی تھے۔ یہاں ایک اس وقت دیا پیغام امام عالی مقام کا یاد آیا، اور ساتھ بیویوں کا کردار سامنے آیا آنکھوں کے، کہ آپ علیہ السلام جب میدان کی طرف بڑھ رہے تھے تو آپ نے دو باتوں کی تلقین کی کہ صبر اور شکر میں رہنا۔ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو حیران بھی ہوئی اور پھر دل قربان بھی ہوا آپ پہ کہ کیسے آپ نے اس وقت پاک بیویوں کو یہ پیغام دیا، کیسے درد میں انتہا کے ظلم کو سہتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی آپ نے صبر اور شکر میں رہنے کا پیغام دیا۔ اور ہمیں درس ملتا ہے ان بیویوں کے کردار سے کہ کیسے ایک ایک بچے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی جان کے حصے کو کیسے پیش کیا انہوں نے باقاعدہ خواہش ظاہر کی تھی، باقاعدہ خواہش ظاہر کی کہ امام یہ آپ پر قربان ہو، یہ حق کی راہ پر قربان۔ جو اس وقت کے وسائل تھے اس حساب سے انہوں نے باقاعدہ تیار کیا، ان کو باقاعدہ تیار کر کے رخصت کیا خیموں سے، اور آخری ملاقات کی میدان میں بھیجنے سے پہلے۔ یہ وہ صبر والی مائیں ہیں، یہ وہ صبر والی مائیں ہیں جن سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے صبر کی انتہا دکھا دی، صبر کی انتہا دکھا دی۔ وہ جانتی تھی کہ جو میدان کو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور جب آئے گا تو کس حال آئے گا۔ یہ ان کا حوصلہ تھا، یہ ان کا ضبط تھا، یہ ان کی قوت ایمانی بھی تھی، یہ ان کا حق پہ ڈٹے رہنا اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینے کا جذبہ تھا، یہ ان کا صبر بھی تھا، اور یہ ان کا شکر بھی تھا جو انہوں نے کیا جب ان کی یہ قربانی قبول کی گئی۔ قربان ہے ہماری جانیں آپ کی اس قربانی پر۔ کسی نے بھی وہاں بین نہیں کیا، یا کہتے ہیں کہ خیموں کے باہر تک آواز نہیں گئی، کسی کے بھی رونے کی خیموں کے باہر تک آواز نہیں گئی، اندر ہی اندر انہوں نے درد سہا، ضبط کیا، اور بے اختیار میدان میں نہیں چلی گئی کسی کو بھی واپس لے کے آنے یا کسی کو بھی بچانے کے لیے، بلکہ وہ انہی حدود میں رہی اور انہی احساسات کو مضبوطی سے تھامے رکھا کہ جن کی امام نے تلقین کر رکھی تھی، اور جو بے شک حق تھا۔ اس درس کی بھی اس لیے کوئی مثال نہیں ہے، اور اس درد کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اس درس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس درد کی بھی کوئی مثال نہیں ہے کہ یہی وہ صبر و ضبط ہے،
اور یہی وہ درس ہے جو ان پاک بیبیوں نے دیا امت مسلمہ۔ ہم آج اپنے حالات دیکھیں اور امت کس طرف جا رہی ہے، اس رخ کو ایک بار دیکھیں تو سچ میں دل ڈر جاتا ہے کہ امت نے درد کو حق انداز میں اور حق کو درد کی صورت تو اندر اتارا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت سے علاقوں میں جیسے ایک ریت بھی چل رہی ہے اور ہم سب گواہ بھی ہیں اس ریت کے، کہ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو عورتیں آ کر عین میت کے قریب اونچا اونچا بیان کرنے لگتی ہیں، چاہے ان کی اس گزرے ہوئے شخص کے ساتھ محبت ہو یا نہ ہو، وہ اسے پوری طرح جانتی بھی ہوں یا نہ جانتی ہوں، پر کسی نہ کسی ظاہری پہچان، محلے داری اور ذات برادری کی بنا پہ یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر کا رونا پیٹنا اور ان ذہنوں میں دلوں میں یہ بھر دیا جاتا ہے ایک طرح سے کہ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جائے یا کوئی شہید ہو جائے یا کسی کے دکھ کا اظہار کرنا ہو تو یہی صحیح انداز ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے اظہار کا، اور اندھا دھند بس اس کو بہت حد تک مانا بھی جا رہا ہے اور اس کو جاری بھی رکھا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر ہم ایک عام آدمی، ایک عام انسان ہونے کے ناطے سے بھی سوچیں تو ہم اس گزرے ہوئے شخص کو دیکھیں اور ہم اس کا درد دل میں اتاریں کہ بھئی اللہ آگے اس کی آسانی کر دینا، نہ جانے کیا لے کے گیا دنیا سے، نہ جانے اس کا کیا انجام ہو۔ ایسے سچے احساس اتریں گے ایک بار بھی اگر ہم اس گزرے ہوئے شخص کو دیکھیں اور دل میں یہ درد اتاریں گے۔ لیکن درد 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 آج ویسے نہیں موجود دلوں میں، نہیں موجود آج دلوں میں درد۔ ہم بس ظاہری زخموں، موت اور ظلم کو دیکھتے ہیں اور بس ظاہر کا اظہار کر کے اپنا کام تمام سمجھ لیتے ہیں۔ اب اسی ریت رواج کو دیکھیں اگر تو اندر کا مطمئن ہونا ہمیں سچ اور سچا رخ تو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شاید ہم کربلا سے درس نہ لے سکے، بس صرف ہم نے واقعہ سن لیا، ظلم کا سنا اور وہ یاد کر لیا، اسی کو ہم نے دہرا لیا، رویا اور بس اپنی اپنی مرضیوں والی زندگی اور عمل میں کھو گئے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے یہ آج امت کی، پر ماننے کا حوصلہ چاہیے، ماننے کا حوصلہ چاہیے، اور اگر حوصلہ بھی چاہیے تو وہ بھی کربلا سے لے کے تو دیکھو کہ اگر حضرت حر نہ راہ دکھائیں تو کہنا کہ آپ نے جیسے تسلیم کیا اس وقت، مانا حق کو اور پلٹ آئے، حق کی جانب، سچ کی جانب پلٹ آیا، آج بھی ان کا وہ پلٹنا حوصلہ دیتا ہے، آج بھی پاور دیتا ہے برائی کو چھوڑنے میں اور حق کو اپنانے میں۔ انہوں نے بھی اس وقت قربان ہو جانا چن لیا، پر باطل کا، شر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور یوں ان کا نصیب بدل گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دانستہ یا غیر دانستہ ہم بھی جیسے انجانے میں اپنا اصل مقصد، اپنا حق کا پیغام، اصل حق کا پیغام، اصل حقائق جاننے کی طلب، یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں جیسے۔ پر ایک بار حوصلہ کر کے دیکھو، ایک بار حوصلہ تو کرو، اٹھ کھڑے ہو، حق کو تھام لو، حق کا پیغام لو اور آگے بانٹو۔ حق کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں بھی لگا دو اپنی یہ جانیں، کہ روز محشر ہم بھی تو کہہ سکیں کہ ہم نے وفا کی، ہم نے کی وفا اپنے آقا سے، ہم نے وفا کی اپنے آقا سے، اور آپ کی تعلیمات کو دیر سے ہی صحیح پر تھام لیا تھا ہم۔